امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک قریب ہی بستی میں جانا تھا۔ اس زمانے کی جو بستیاں ہوتی تھیں وہ قریب بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس پر بھی جانوروں پہ پیدل سفر کافی زیادہ لمبا کرنے پڑتے تھے، کیونکہ وہ قریب ترین جو بستی ہوتی تھی وہ بھی پیدل سفر لمبے سفر کرنے پڑتے ہوتے تھے۔ آج ہمارے ایسے نہیں ہے کہ جیسے مسجد کے ساتھ مسجد ہے اور ایک بستی کے ساتھ دوسری بستی لگی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں جو قریب کی بستیاں ہوتی تھیں وہ بھی بہت دور دراز ہوا کرتی تھی۔ تو ایسے ہی ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب قریب بستی کے لیے روانہ ہونے لگی ہے تو انہوں نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور کسی خادم کو ساتھ نہیں لیا کہ چلو قریب ہی ہے، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، اپنا کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ تو اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو چلتے چلتے جہاں رات ہوگی ان کو، وہاں ایک مسجد میں انہوں نے اپنی نماز ادا کی، نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا، دل میں خیال لیا کہ چلو میں رات مسجد میں ہی گزار لیتا ہوں، صبح یہاں سے میں آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو جب زیادہ دیر گزر گئی تو جو مسجد کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ اے بڑے میاں، نماز کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، اب رات زیادہ گزر گئی ہے، تو میں نے اب تالا لگانا ہے مسجد کو، کیونکہ انہوں نے کوئی نشہ آور بندے اندر نہ چلے گھس جائیں، کوئی جانور نہ گھس جائیں، یا ایسے کوئی چور چکے وہ بھی چوری کرنے کے لیے گھس جاتے ہیں۔ اس لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، جیسے آج بھی ہماری مسجدوں کے اندر کافی مسجدوں میں ترتیب ہے کہ رات کو نماز کے 1 گھنٹے بعد تالا لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انہوں نے بھی کہا کہ بڑے میاں آ جائیں، میں نے تالا لگانا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو رات گزارنی ہے، مسافر ہوں، میں نے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کسی کو ٹھہرانے کی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بھی چل دیے اور دیکھا کہ سامنے ایک ساتھ ایک تندور ہے، تو سردی کا موسم تھا، تو وہاں پہ آگے چلے گئے۔ جب تندور پہ پہنچے تو آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا کہ بھائی میں تندور کے پاس ذرا بیٹھ جاؤں۔ تو اس بندے نے کہا جی بڑے میاں آ جائیں، بیٹھیں تندور کے پاس۔ تو آپ نے ہاتھ سینکنا شروع کر دیے اور سردی تھی۔ تو اب ماجرا کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ آٹا گوندتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب روٹی بناتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اور جب روٹی لگاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب روٹی نکالتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ تو آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے بندے، یہ کیا بات ہے کہ میں کافی دیر سے 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو کام کرتے ہو آپ استغفار پڑھتے ہو، جو کام بھی کرتے ہو استغفار پڑھتے ہو۔ تو اس بندے نے جواب دیا مسکرا کر کہ میں نے یہ زندگی کا معمول بنا رکھا ہے، اور اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اور میری ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو اس بندے نے جواب دیا جی ہاں میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ایک دعا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ بھائی وہ کیا دعا ہے؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ جی بابا جی میں بڑے میاں میں بس ایک دعا ہے کہ میری اللہ نے ہر دل کی مراد پوری کی ہے، بس ایک دعا ہے میرے دل میں کہ یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کروا دے۔ اب میں مصروفیت کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتا، ان کی زیارت نہیں کر سکتا، تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے ان کی زیارت کروا دے۔ تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر آگے بڑھے اور اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس بندے نے بڑے شوق و ذوق سے اور دل لگی سے اس کو سینے سے لگایا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو بڑی ذوق شوق سے سینے سے لگایا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں
کہ ہم بھی استغفار کی کثرت کریں گے۔ استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں، ایک تو اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس ذکر کی وجہ سے، اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ بھی میرے طالب علم ساتھیوں، آپ بھی اپنا معمول بنا لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں۔